آج ہم جس جگہ پہ جس میدان میں موجود ہے اس کو بدر کا میدان کہتے ہیں۔ بدر اصل میں مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اسلام کے 313 جام بازوں نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد 2 تھی۔ شمشیریں اور تلواریں نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ وہ مقام ہے جس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات ایک مسجد ہے اور جس کا نام مسجد عریش ہے۔ مسجد عریش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ پر بنائی گئی جہاں جنگ بدر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا تھا۔ جنگ کا رخ یہی سے تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی جائے۔ اس نے اپنی تجویز کو یہ کہہ کر درست قرار دیا کہ اگر مسلمانوں کی فتح ہو جائے تو سب کچھ تسلی بخش ہو جائے گا، شکست کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپ مدینہ واپس جا سکتے تھے، جہاں آپ سے محبت کرنے والے آپ کی مدد کے لیے باہر نکلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور آپ پر درود بھیجا، اور پناہ گاہ کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی۔ محافظوں کا ایک دستہ منتخب کیا گیا، بنیادی طور پر انسان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے۔ جنگ کی تیاری میں ایک رات پہلے بعض علماء کہتے ہیں کہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں تھے جسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے کل کو میدان جنگ میں مومنین کے اس چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی جیسا کہ آپ عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے فتح عطا کرے گا، لہٰذا اب مجھے فتح عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اب تیری مدد اور فتح کی ضرورت ہے۔ یہ وہ میدان بدر ہے جہاں پہ یہ عظیم معرکہ سر انجام پایا تھا، اور یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سردار قریش کی موت کی پیشگی نشاندہی کی گئی تھی وہ وہی اپنے انجام کو پہنچا۔ علم غیب نبی علیہ السلام کی وسعت کا نظارہ بھی اس جگہ پہ موجود ہے۔ یہ سامنے جو آپ کی ڈیری نظر آ رہی ہے، روایات کے مطابق اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ یہ جو سردار قریش ابو جہل تھا یہاں پہ مردار یعنی ہلاک ہوا تھا۔ آج بھی لوگ آتے ہیں اور اکثر یہاں پہ پتھر بھی مارتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو آپ نے مسجد کا نظارہ کیا اور یہ سارا میدان بدر، یہ ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے جسے جبل طبول کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب ہی شہدائے بدر کا قبرستان ہے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر درج ہے، اور یہ وہ نام ہے جو آپ کے اسکرین پہ موجود ہے جو اصحاب غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ یہ نام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی میدان میں قبرستان بھی ہے جہاں پہ ان شہیدوں کو، یعنی جو اصحاب جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کو تدفین بھی کیا ہے، یعنی ان کے مزارات بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ان اصحاب میں جو تعداد تھی مہاجرین کی وہ 6 اور انصار کی تعداد 8 ہے۔ اسی جگہ پہ یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں ان میں اصحاب کی قبریں آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ کے حکم سے پھر یہاں پہ ان اصحاب کو تدفین بھی کیا تھا، دفن بھی کیا تھا۔ آج بھی جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ مسجد عریش کے ساتھ، میدان بدر کے ساتھ اس جگہ کی زیارت لازمی کرتے ہیں۔ یہاں کی قبروں پہ کوئی تختی تو نہیں لگی کہ کس صحابی کی کون سی قبر ہے، لیکن وہاں پہ نشاندہیاں موجود ہے۔ جب بھی آپ کبھی مدینے کی زیارتیں کریں تو اس جگہ کی زیارت لازمی کریں، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ اتنا بڑا معرکہ اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہت بڑی فتح نصیب فرمائی تھی۔
اس جگہ کی زیارت کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ دین کن مشکلات کے بعد ہم تک پہنچا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ